یہ نہیں کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، جہاز کیسے بناتا ہے، یار مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ سائیکل کس طرح بنی تھی. اب اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ سائیکل کس طرح بنتی ہے. یہی ہے نا. اچھا زیادہ تر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ آنے کے بعد کہ ہماری ڈائریکشن بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھ میں زیادہ سے زیادہ میرے پاس نالج ہو. ساری ویڈیوز جب اسٹریمنگ کرتا ہے، ہم جب اسٹریمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھیں گے ویڈیو، وہ بھی دیکھیں گے، چائنیز نوڈلس کھا رہے ہیں کس طرح وہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک، جیپنیز جو ہے وہ کس طرح جو ہے کام کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، ہر چیز ہم دیکھیں گے. ٹھیک، انڈیا والے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، فلاں بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے. آخر میں جب ذہن ہمارا تھک جائے گا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نالج جو ہے اپنے دماغ میں اپنے برین میں کیا کہتے ہیں ایک وہ بنڈل بنا لیا ہے، اس کا ایک بیگ پورا بنا لیا ہے. اب آئی ایم دا پاورفل مین آف دا یونیورسٹی، میرے پاس نالج ہے. پتہ چلتا ہے کسی کام کی نہیں ہے، آپ سر پہ بوجھ لگی ہوئی. ٹھیک، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا لا علمی ہزار نعمت ہے. پہلے کہتے تھے تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن سیریسلی لا علمی ہزار نعمت ہے. کیسے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ، آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی ہمیں بہت سی چیزیں جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی اس کے بارے میں آپ کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے چھپائی ہوئی ہیں، تو وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے مفہوم بتا رہا ہوں، آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہا یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، مقصد بتا رہا ہوں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ سے چھپا دی ہیں ان کو چھپا ہی رہنے دو. مثال کے طور پہ کیا اللہ سے پہلے کیا تھا، اب یہ چیزیں ہم نے آپ سے چھپا کے رکھی ہے تو آپ ہی کے فائدے کے لیے چھپا کے رکھی ہے. آپ مت اس کو ڈھونڈنا کھوجنا شروع کرو کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے، اپنی لمٹ کراس کر دو گے. نالج تو وہ بھی ہے لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کو تباہ کر دے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں. ٹھیک، اسی کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک سائنٹیفک آرٹیکل تھا کہ روشنی کی کتنی اقسام ہے اور کائنات میں ڈائمینشنز کتنی ہیں. ڈائمینشن ہوتے ہیں 3D کا نام سنا ہے آپ نے؟ 3D ہم 3 ڈائمینشنز میں ہماری دنیا کام کر رہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے. یہی ہے، ہم اس طرف ہو سکتے ہیں، اس طرف ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے نیچے اوپر یہ ہو سکتے ہیں. باقی کی ڈائمینشن ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن ہے 10 ڈائمینشنز ہیں کائنات میں، دنیا میں نہیں کائنات میں، پوری یونیورس میں 10 ڈائمینشنز ہیں. اب وہ ایسی ڈائمینشنز ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی ڈائمینشن کو جنوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، کسی کو فرشتوں کے لیے کر دیا ہے، کسی کو جانوروں کے لیے کر دیا ہے. اگر وہ ساری ڈائمینشنز ہمیں مل جائے تو ہم ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن الگ ہے. ٹھیک، تو یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے. نالج پہ یہ بات میں نے نکالی تھی کہ نالج بھی ہمیشہ وہ ہم گین کریں جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہو، جو ہمارے لیے کام کی ہو، ورنہ خام کا ہی اپنے دماغ کو جو ہے بوجھ مت ڈالیں اس پہ. ٹھیک ہے، آپ ٹیچر ہیں تو آپ کوشش کریں وہ نالج ہو جو آپ کے لیے یوزفل ہو اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دے پائیں. ٹھیک ہے، تو لیکنگ ان نالج آف کنسرن سبجیکٹ، کیونکہ ہم لوگ ٹیچرز ہیں یا پروفیشنل ہیں تو اور جاب ڈسکرپشن ول شیورلی ریزلٹ ان لوزنگ سیلف کانفیڈنس. اگر آپ جاب کر رہے ہیں کسی ادارے میں اور ایون ہم بزنس کر رہے ہیں اور اگر ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں اگر نالج ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کانفیڈنس نہیں ہوگا. میں نے یہاں پہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں اور مجھے ان کی اگر مجھے اسکول کی یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ABC بھی نہ ہوتی ہو تو کیا ہوگا؟ I would have been fail. کانفیڈنس کیسے کم ہوگا؟ میں غلط اسٹریٹجیز غلط اپناؤں گا، اس میں رزلٹ خراب آئیں گے، میں فیل ہوں گا. فیلئر جب ہوگا تو میرا کانفیڈنس لیول نیکسٹ ٹائم لو ہو جائے گا کہ یار یہ کروں یا نہیں کروں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے نقصان ہوا تھا، اس میں بھی نقصان ہوا تھا، چھوڑ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ٹھیک، تو کیا ہوگا جب جہاں پہ کوشچن مارک آ جائے کسی کام کرنے میں وہ یعنی آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نالج گین کرنا اپنے کنسرن سبجیکٹ کی یا اپنے کنسرن پروفیشن کی، اپنے بزنس کی لازمی ہے. لائک ایون اف یو آر گوئنگ ٹو بی اے پیرنٹ، دیکھیں ہمارے یہاں مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ 20 سال کی عمر میں لڑکے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 2 سال 3 سال میں 3 بچے ہوتے ہیں. اب ماں باپ دونوں پریشان، 22 سال کا لڑکا 22 سال کی لڑکی، اب دونوں پریشان کہ بچے کو کریں کیا. اچھا ریئلی ہمارے پاس ہوتا ہے. میں جب میڈیکل پریکٹسز کرتا تھا تو گاؤں میں میری پوسٹنگ ہوتی تھی تو 20 سال کی لڑکی آتی تھی 2 سال کا بچہ لے کے،
18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है। डॉक्टर साहब ये रोता बहुत है, डॉक्टर साहब ये रोता बहुत है। बेबी ये नहीं रोएगा तो क्या मैं और आप रोएंगे? 2 साल का बच्चा ही रोएगा ना, ठीक? क्यों? उसको पता ही नहीं है कुछ, उसको बताया ही कुछ नहीं गया, बस ऐसे ही माँ बना दिया गया उसको, सीरियसली, ठीक है, ऐसे ही बाप बना दिया गया, उसको फेंक दिया गया, जा भी माँ बाप बन जाओ, ठीक, पता है नहीं कुछ, रात को सोता नहीं है, रात को नहीं सोएगा वो सही है, सही है। तो पेरेंटिंग के लिए भी हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, रिलेवेंट सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आजकल के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पेरेंटिंग में बच्चों में, तो वो ज़्यादातर इसी वजह से है कि हमें पेरेंटिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है। होगा कोई 50-60 साल 100 साल पहले कोई दौर जिसमें इतनी आपकी लग्जरीज नहीं थी, आपकी लग्जरीज तो क्या बल्कि शऊर नहीं था इतना, ठीक, किसी को कुछ इतना पता नहीं होता था तो चल जाता था। लेकिन कम से कम इस दौर में, जिस एरा में हम रह रहे हैं, इसमें बिना नॉलेज के और बिना कंसर्न नॉलेज के और एक्सपर्टीज के आप और हम नहीं चल सकते, ठीक है। तो वॉट एवर प्रोफेशन यू आर डीलिंग इन, यू मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ रिलेवेंट, किसी भी प्रोफेशन में। एक मैकेनिक को अगर नॉलेज नहीं होगी और गाड़ी उसके सामने आ गई कि यार धुआं निकाल रही है, तो वो पहले तो उसके पसीने छूट जाएंगे, यार अब धुआं तो निकाल रही है लेकिन अब करूँ क्या हम जब नए नए डॉक्टर बने थे, शुरू में बैठते थे, दुआ करते थे कि अल्लाह आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसमें नई बीमारी और हमें पता ही ना हो, ये ऐसे ही आ जाए बस, खांसी दर्द नजरे जुकाम वाले, यही है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं होती थी इतनी, जब तक हम सीखें कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि दुआएं करते रहते थे कि आज का दिन नजर से गुजर जाए और जब गुजर जाता था तो शुक्राना अदा करते थे, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए तो फिर हमें कॉन्फिडेंस होता था, जब हम बैठते थे जाके अपनी कैबिन पे कि चलो भाई किसी किस्म का आ जाए पेशेंट, कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल, अगर हमें रिलेवेंट फील्ड की नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल, like most of the people used to face challenges या hurdles in speaking English या giving presentations. Why? Because they do not have sufficient knowledge of concern. प्रेजेंटेशन देनी कैसी होती है मुझे नॉलेज ही नहीं, मैंने कभी उसको खोल के गूगल करके, आजकल चलो गूगल ही हो रहा है, गूगल करके देखा ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन दी कैसे जाती है, मैंने आज तक देखा ही नहीं है, नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं की। चलो गूगल को भी छोड़ो, मैंने अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने बॉस से कभी पूछा ही नहीं कि सर प्लीज़ मुझे सिखाएंगे किस तरह प्रेजेंटेशन दी जाती है, सर प्लीज़ मुझे सिखाएंगे लेक्चर किस तरह दिया जाता है, तो मिस मुझे सिखाएंगे कंटेंट राइटिंग कैसे होती है, हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते, यही है ना, ठीक। बस जो चल रहा है तो चल रहा है, जब चल रहा होगा तो फिर कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ेगा, कि आप में से किसी को हुआ नुकसान नॉलेज ना होने की वजह से, इंटरेक्टिव सर